اور کسی شاعر نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ ہم چونکہ پنجابی لوگ ہیں، ہمارا دیہاتی مزاج ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور یہ لفظ تو ادا کرنا بڑا ہی مشکل تھا کہ میں میری بیوی کے ساتھ میرا کس طرح کا رویہ ہے اور کتنی میری اس کے ساتھ ضروریات وابستہ ہیں۔ یعنی آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ اپنا بیٹا اٹھا کے بھی باہر نہیں نکلتا تھا، لوگ یہ نہ کہیں کہ تو ان بال کڑان لگ پہ۔ سمجھ لیں اس بات کو کہ اس کے حقوق کیسے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کتنی نیک ہے، یہ باتیں الگ ہیں، لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کو بھی آپ محسوس فرمائیں کہ ایک خامد کو اور ایک شخص کو گھر میں اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ بالکل والد نہیں پال سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممکن ہی نہیں۔ انسان گھر میں مضبوط ہو تو باہر کام کر پاتا ہے۔ جو لوگ گھروں میں مضبوط نہیں ہوتے ان کے لیے باہر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ واعظین اور خطباء، ان کو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ آج وہ کہاں ہے تو کل وہ کہاں ہے۔ اب چونکہ آسانی ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، میں اس تصور کو بڑا جماتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ جس آدمی نے روز ہی گھر سے باہر رہنا ہے تو اس کے گھر والے کتنی بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں، اور کس طرح کر کے وہ وقت جو ہے وہ بیتتا ہے، اور پھر کتنی بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگ علماء اور مشائخ کے گھر والوں کو اس طرح جینے کا حق نہیں دیتے جس طرح ساری دنیا جیتی ہے۔ ان کے پاس جائز پیسہ ہونا اپنی جیب کا بھی، تو پھر بھی وہ اچھے کپڑے پہن لیں تو انہیں جواب دینا پڑتا ہے، تو آپ نے اتنا مہنگا جوڑا کیسے پہن لیا کہ آپ تو فقیری کا درس دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا، مدینہ شریف میں جمع تھے تو وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھیں، رو رہی تھیں، 2 4 5 دفعہ میں نے محسوس کیا، تو میرے اندر سوال تھا کہ کیوں روتی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اس نے 1 2 دفعہ دیکھ لیا، تو خود ہی مجھ سے فرمانے لگے کہ بچہ چھوڑ کے آئی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہے، تو میں اس کو تسلی دیتا ہوں۔ میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کئی معاملات ہوتے ہیں، حضرت انہیں چپ کراتے تھے۔ ان کے انتقال کی جب خبر مجھے ملی، چونکہ میں وہ سارا منظر دیکھ چکا تھا، تو میں کیونکہ کئی دفعہ انسان حساس ہوتا ہے، میں بڑی تکلیف میں آ گیا۔ کسی کا غم نہیں، اسے اپنا غم محسوس ہوتا ہے۔ میرے سنگی ساتھ پوچھنے والے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ، میں نے کہا کہ میں نے تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے عمرے پہ گئی تھی، تو وہاں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ رشتہ تھا، تو میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا لمبا معاملہ ہے، یہ تکلیف کا سما ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اس موقع پر دیکھا ہے، وہ کیسے کر کے نظام آگے بڑھے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تھا اتنا بڑا دین کا کام، تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر 75% میرا حصہ ہے تو 25% میری بیوی کا بھی حصہ ہے۔ عورت گھر کے اندر اگر کچھ معاملات کو گڑبڑ کر دے تو بڑا تگڑا آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھے گھر کی پریشانیوں سے آزاد کر دیا۔ اماں جی قلم بنا کے رکھتی تھیں اعلیٰ حضرت کے سامنے، دوات میں سیاہی ڈال کے رکھتی تھیں۔ آپ مت سمجھیں کہ آپ کہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا اہلیہ کی اور مجھے کوئی اس کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے بھائی، جو روڈ پہ آ کے لوگوں کی موٹر سائیکل کا کھمبے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اس میں اکثر لوگ گھر سے جھگڑ کے آئے ہوتے ہیں۔